کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی جب آپ خاموش بیٹھے ہیں آپ کا ذہن آپ کے مستقبل کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، بات لیکن اپنے ذہن کو بدلنے کی نہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سال گزر جاتے ہیں مگر حالات وہی رہتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے اندر ایک ایسی طاقت موجود ہے جو آپ کے فیصلوں، عادتوں، اعتماد، تعلقات، حتیٰ کہ آپ کی کامیابی کی سمت تک کو متاثر کر سکتی ہے، تو کیا آپ اس پر یقین کریں گے؟ صدیوں سے انسان یہ جاننے کی کوشش کرتا آیا ہے کہ کچھ لوگ بار بار کامیاب کیوں ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ پوری محنت کے باوجود وہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے جن کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ کیا یہ صرف قسمت کا کھیل ہے، یا پھر ہمارے اندر کوئی ایسا نظام موجود ہے جسے ہم سمجھ ہی نہیں پائے؟ اسی سوال نے دنیا بھر کے محققین، ماہرین نفسیات اور مصنفین کو برسوں تک سوچنے پر مجبور رکھا۔ انہی لوگوں میں ایک نام جوزف مرفی کا بھی تھا۔ انہوں نے کئی سال انسانی ذہن، انسانی رویوں، یقین اور سوچ کے اثرات کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے مختلف فلسفوں، نفسیاتی نظریات اور لوگوں کے عملی تجربات کا جائزہ لیا اور ایک بات پر خاص زور دیا: انسان کی زندگی میں بہت سی تبدیلیوں کی شروعات اس کے اندر سے ہوتی ہے، باہر سے نہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر واقعی سب کچھ اندر سے شروع ہوتا ہے تو پھر ہمیں بچپن سے صرف دنیا کو بدلنے کا طریقہ کیوں سکھایا جاتا ہے، خود کو بدلنے کا نہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے گزشتہ چند دن یاد کیجیے۔ صبح اٹھتے ہی آپ کے ذہن میں سب سے پہلا خیال کیا آیا تھا؟ کام کی پریشانی، پیسوں کی فکر، ناکامی کا خوف، یا مستقبل کی امید؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف چند خیالات ہیں جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقت شاید اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ہر خیال، چاہے وہ چند سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ آئے، آپ کے فیصلوں پر ایک نہ ایک انداز سے اثر ضرور ڈالتا ہے، اور فیصلے وقت کے ساتھ آپ کی زندگی کی سمت متعین کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک ہی حالات میں رہنے والے دو افراد اکثر بالکل مختلف زندگی گزارتے ہیں۔ فرق صرف حالات میں نہیں ہوتا، فرق اس بات میں ہوتا ہے کہ وہ ان حالات کو اپنے ذہن میں کس طرح دیکھتے ہیں۔ ذرا تصور کیجیے، دو افراد ایک ہی کمپنی سے نوکری سے فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ پہلا شخص فوراً یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اس کی قسمت خراب ہے، اس کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ مایوس ہو جاتا ہے، کوشش کم کر دیتا رہے، اور آہستہ آہستہ واقعی مواقع اس سے دور ہونے لگتے ہیں۔ دوسرا شخص بھی اتنا ہی پریشان ہوتا ہے، اسے بھی خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ سے ایک مختلف سوال کرتا ہے: میں اس صورتحال سے کیا سیکھ سکتا ہوں؟ یہی ایک سوال اس کے اگلے فیصلے بدل دیتا ہے۔ وہ نئی مہارت سیکھتا ہے، لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، درخواستیں بھیجتا ہے، اور چند مہینوں بعد اس کی زندگی ایک نئے راستے پر چل پڑتی ہے۔ دونوں کے ساتھ واقعہ ایک ہی ہوا تھا، فرق صرف اس لمحے میں پیدا ہوا جب ان کے ذہن نے اس واقعے کا مطلب طے کیا۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ذہن صرف سوچنے کا نام ہے، لیکن حقیقت میں ذہن صرف خیالات پیدا نہیں کرتا، وہ ان خیالات کے مطابق ہمارے جذبات، رویوں اور فیصلوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اگر ایک انسان مسلسل اپنے آپ سے کہتا رہے، میں یہ نہیں کر سکتا، میں ہمیشہ ناکام رہتا ہوں، میرے لیے کامیابی ممکن نہیں،
تو وقت گزرنے کے ساتھ وہ نئی کوشش کرنے سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ وہ مواقع دیکھتے ہوئے بھی ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر ایک دن وہ اپنی ناکامی کو قسمت کا نام دے دیتا ہے، حالانکہ آغاز قسمت سے نہیں، ایک خیال سے ہوا تھا۔ لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ہر صبح یہ سوچے کہ اسے سیکھنا ہے، بہتر بننا ہے اور ہر ناکامی سے کچھ حاصل کرنا ہے، تو اس کی زندگی میں بھی مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ انہی مسائل کو مختلف نظر سے دیکھے گا، اور اکثر یہی مختلف نظر مختلف نتائج پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے کامیاب لوگوں اور عام لوگوں کے درمیان سب سے بڑا فرق اکثر ذہانت نہیں ہوتا، بلکہ سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ لیکن اب ایک ایسا سوال سامنے آتا ہے جو شاید سب سے اہم ہے۔ اگر ہماری سوچ واقعی اتنی طاقتور ہے، تو پھر ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی سوچ پر مکمل اختیار کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں بعض اوقات ہم جانتے ہوئے بھی منفی خیالات سے باہر نہیں نکل پاتے؟ کیوں ڈر، شک اور پرانے یقین بار بار واپس آ جاتے ہیں؟ شاید اس کی وجہ وہ ہے جسے زیادہ تر لوگ کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی ذہن کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا ایک دلچسپ حقیقت پر غور کیجیے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات آپ کا ذہن آپ کے خلاف کام کرنے لگتا ہے؟ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب سے مثبت سوچیں گے، لیکن چند ہی لمحوں بعد کوئی پرانی یاد، کوئی خوف یا کوئی منفی خیال اچانک ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہمارا ذہن واقعی ہمارے قابو میں نہیں، یا پھر ہم اس کے کام کرنے کا طریقہ ہی نہیں جانتے؟ جوزف مرفی کے مطابق ہمارے ذہن کا ایک حصہ ایسا ہے جو ہر وقت خاموشی سے ہماری بار بار دہرائی جانے والی سوچوں کو قبول کرتا رہتا ہے۔ وہ بحث نہیں کرتا، وہ یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ کون سا خیال درست ہے اور کون سا غلط۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ آپ کس بات کو بار بار اہمیت دے رہے ہیں۔ اسی لیے اگر ایک شخص ہر روز خوف، ناکامی اور مایوسی کے بارے میں سوچتا رہے، تو وقت کے ساتھ یہ خیالات اس کی عادت بن سکتے ہیں، اور جب کوئی چیز عادت بن جائے تو پھر وہ خودکار انداز میں ہمارے فیصلوں کو متاثر کرنے لگتی ہے۔ ذرا اپنے موبائل فون کے بارے میں سوچئے۔ شروع میں جب آپ نئی ایپ استعمال کرتے ہیں تو ہر چیز خود تلاش کرنی پڑتی ہے، لیکن کچھ دن بعد فون خود ہی آپ کو وہی چیزیں دکھانے لگتا ہے جن میں آپ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ آپ نے شاید کبھی اس پر غور نہ کیا ہو، لیکن ہمارا ذہن بھی کسی حد تک اسی طرح کام کرتا ہے۔ جس قسم کی سوچ کو آپ بار بار دہراتے ہیں، ذہن آہستہ آہستہ اسی طرف زیادہ توجہ دینے لگتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت خطرات تلاش کریں گے تو دنیا خطرناک محسوس ہوگی۔ اگر آپ ہر جگہ مواقع تلاش کریں گے تو وہی دنیا مختلف دکھائی دینے لگے گی۔ دنیا شاید پہلے جیسی ہی ہو، لیکن آپ کی نظر بدل چکی ہوگی۔ یہاں ایک غلط فہمی کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مثبت جملے دہرانے سے زندگی فوراً بدل جاتی ہے۔ جوزف مرفی کا اصل پیغام اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ صرف خارج کر لینے سے ہر چیز حقیقت بن جائے گی، بلکہ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب انسان اپنے اندر ایک مضبوط تعمیری یقین پیدا کرتا ہے تو اس کا رویہ، اس کی ہمت، اس کی مستقل مزاجی اور اس کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں، اور یہی فیصلے وقت کے ساتھ نتائج پیدا کرتے ہیں۔ عمل کی دشمن نہیں، بلکہ عمل کی بنیاد ہے۔ اب ذرا ایک اور مثال دیکھیے۔ فرض کریں دو لوگ ایک ہی کاروبار شروع کرتے ہیں۔ پہلے شخص کا ہر دن اس خوف سے شروع ہوتا ہے
कि शायद नुकसान हो जाए। वो नए फैसले करने से घबराता है, हर मौके में खतरा दिखता है और मामूली नाकामी के बाद हार मान लेता है। लेकिन वो हर मुश्किल को सीखने का मौका समझता है। वो गलतियों का तज्जिया करता है, खुद को बेहतर बनाता है और बार बार कोशिश जारी रखता है। चंद साल बाद लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, कोई ये नहीं देखता कि असल फर्क उस लम्हे पैदा हुआ था जब दोनों ने अपने जहन के अंदर मुख्तलिफ कहानी लिखी थी। यही वजह है कि जोसेफ मर्फी बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, अपने जहन से ऐसी गुफ्तगू करें जो आपको मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। क्योंकि इंसान दिन भर दूसरों से कम और अपने आप से ज्यादा बात करता है। सवाल ये नहीं कि आप अपने आप से बात करते हैं या नहीं, असल सवाल ये है आप अपने आप से क्या कहते हैं। अगर हर रोज आपकी अंदरूनी आवाज यही कहती रहे कि मैं नहीं कर सकता, तो एक वक्त के बाद आप कोशिश करना भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यही आवाज आपको याद दिलाए कि मैं सीख सकता हूं, बेहतर हो सकता हूं और दोबारा कोशिश कर सकता हूं, तो यही सोच आपको हरकत में रखती है। यहां एक और हैरानकुन पहलू सामने आता है। कभी गौर किया है कि दिन भर के मुकाबले में रात के वक्त हमारे ख्यालात ज्यादा गहरे क्यों महसूस होते हैं? क्यों सोने से पहले की परेशानियां अक्सर सुबह तक हमारे साथ रहती है? और क्यों बाज़ औक़ात एक खूबसूरत ख्याल पूरी रात के बाद भी दिल में ताज़ा महसूस होता है? शायद इसलिए कि दिन ख़त्म होने से पहले हम अपने जहन में जो आखिरी असर छोड़ते हैं वो हमारी अगली सुबह के रवैये पर भी अपना रंग छोड़ सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि दिन का इख्तिताम खौफ के साथ नहीं, बल्कि उम्मीद, शुक्रगुजारी और बेहतर कल के यकीन के साथ किया जाए। क्योंकि कई बार जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि रोज़ाना दोहराई जाने वाली छोटी छोटी ज़हनी आदतों से बदलती है। जरा एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी के किसी ऐसे वाक़ये को याद कीजिए जिसने आपको अंदर से हिलाकर रख दिया था। शायद किसी ने आपको धोखा दिया, शायद आप किसी इम्तिहान में नाकाम हुए, शायद आपकी मेहनत का सिला नहीं मिला, या शायद आपने किसी ऐसे शख्स को खो दिया जिसकी मौजूदगी आपके लिए बहुत कीमती थी। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, वो वाक़या ज़्यादा तकलीफ़देह था या इस वाक़ये के बाद आपके ज़हन में बनने वाली कहानी? अक्सर औक़ात हमें सिर्फ हालात तकलीफ़ नहीं देते, बल्कि इन हालात के बारे में हमारे अपने मानी हमें ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। जोसेफ मुर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा ज़हन हर वाक़ये की एक तशरीह करता है और यही तशरीह हमारे जज़्बात को जाम देती है। अगर कोई शख्स एक नाकामी को अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम समझ ले, तो उसकी तवानाई, एतमाद और हौसला आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगते हैं। लेकिन अगर वही नाकामी एक सबक बन जाए, तो वही इंसान पहले से ज़्यादा मज़बूत होकर आगे बढ़ सकता है। वाक़या एक ही था, मगर इसकी ताबीर मुख्तलिफ थी। और यही फर्क मुस्तकबिल बदल सकता है। कभी आपने छोटे बच्चों को चलना सीखते देखा है? वो बार बार गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं शायद चलने के काबिल ही नहीं हूँ, क्योंकि उनके जहन में अभी शिकस्त की मुस्तकिल कहानी नहीं बनी होती। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वो दूसरों की राय, अपने माजी और अपनी नाकामियों को अपनी शनाख्त समझने लगता है। और यही वो लम्हा होता है जब ज़हनी क़ैद शुरू होती है। यहाँ एक निहायत अहम बात सामने आती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत अक्सर उसकी सलाहियत नहीं होती, बल्कि उसकी तवज्जो होती है। जिस चीज़ पर आप बार बार तवज्जो देते हैं, वही चीज़ आपके ज़हन में बड़ी होती जाती है। अगर आप हर वक्त अपनी कमज़ोरियों को देखेंगे, तो वो मज़ीद नुमाया महसूस होंगी। अगर आप हर वक्त दूसरों की कामयाबियों से अपनी ज़िंदगी का मुवाज़ना करेंगे, तो अपनी कामयाबियां भी छोटी लगने लगेंगी। लेकिन अगर आप अपनी बेहतरी पर तवज्जो दें, तो हर दिन एक नया कदम महसूस होगा। इसीलिए ज़हन की सिमत ज़िंदगी की सिमत बन जाती है। अब ज़रा एक और दिलचस्प मिसाल देखिए।
فرض کریں 2 کسان ایک جیسی زمین پر کام کرتے ہیں۔ پہلا کسان روزانہ زمین کی دیکھ بھال کرتا ہے، جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، پانی دیتا ہے، صبر کرتا ہے۔ دوسرا کسان صرف اچھے موسم کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر قسمت اچھی ہوئی تو فصل خود ہی اگ جائے گی۔ چند مہینوں بعد دونوں کو اپنی اپنی محنت کا نتیجہ ملتا ہے۔ انسان کا ذہن بھی بالکل ایسی ہی زمین ہے۔ اگر آپ اس میں اچھے خیالات بوئیں مگر انہیں عمل، نظم و ضبط اور مستقل مزاجی کا پانی نہ دیں، مت صرف خواہش کافی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ روزانہ اپنی سوچ، عادتوں اور فیصلوں پر محنت کریں تو وقت کے ساتھ ان کے نتائج بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جوزف مرفی بار بار ایک بات دہراتے ہیں: آپ اپنی زندگی کو ایک ہی دن میں نہیں بدلتے، آپ اسے روزانہ کیے گئے چھوٹے فیصلوں سے بدلتے ہیں۔ ہر صبح اٹھنے کے بعد آپ کا پہلا خیال، ہر مشکل کے وقت آپ کا پہلا رد عمل، ہر ناکامی کے بعد آپ کا پہلا فیصلہ، یہ سب مل کر آپ کی شخصیت بناتے ہیں، اور شخصیت بالآخر آپ کی قسمت پر اثر ڈالتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اب بھی باقی ہے: اگر ہمارے اندر اتنی طاقت موجود ہے تو پھر خوف ہمیں بار بار روک کیوں لیتا ہے؟ کیوں بعض لوگ اپنی صلاحیت جانتے ہوئے بھی کبھی پہلا قدم نہیں اٹھاتے؟ کیوں کچھ لوگ برسوں تک ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ انہیں مستقبل کا یقین نہیں ہوتا؟ شاید اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس صلاحیت کم ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں خوف کی آواز امید کی آواز سے زیادہ بلند ہو چکی ہوتی ہے، اور جب تک انسان اس آواز کو پہچان نہیں لیتا، وہ اپنی اصل طاقت کو بھی پوری طرح استعمال نہیں کر پاتا۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر آج سے آپ اپنے ذہن میں چلنے والی ہر منفی گفتگو کو خاموشی سے دیکھنا شروع کر دیں اور اس کی جگہ ایک زیادہ متوازن، حقیقت پسند اور حوصلہ افزا سوچ پیدا کریں، تو 1 سال بعد آپ کی شخصیت کتنی مختلف ہو سکتی ہے۔ شاید تبدیلی کا آغاز کسی بڑے موقع سے نہیں، بلکہ اسی ایک خیال سے ہوتا ہے۔ اب ایک آخری سوال: اگر آج آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ اپنی زندگی کی صرف ایک چیز بدل سکتے ہیں، تو وہ کیا ہوگی؟ زیادہ پیسہ، بہتر صحت، ایک کامیاب کاروبار، ذہنی سکون، یا ایسے تعلقات جن میں اعتماد اور محبت ہو؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اکثر ان تمام چیزوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں، لیکن جوزف مرفی کے مطابق ان سب کی جڑ اکثر ایک ہی جگہ سے شروع ہوتی ہے: انسان کا اپنا ذہن۔ ایک لمحے کے لیے اپنے روزمرہ کے معمولات پر نظر ڈالیے۔ ہم اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے کپڑے بدلتے ہیں، اپنا موبائل اپ ڈیٹ کرتے ہیں، اپنی گاڑی کی سروس کرواتے ہیں، لیکن آخری بار آپ نے اپنے ذہن کی صفائی کب کی تھی؟ آخری بار کب آپ نے خود سے پوچھا تھا: میں روزانہ اپنے اندر کون سے خیالات جمع کر رہا ہوں؟ خوف، حسد، مایوسی، یا امید، شکر گزاری اور سیکھنے کی خواہش؟ کیونکہ ذہن بھی ایک کمرے کی طرح ہے، اگر اس میں مسلسل غیر ضروری چیزیں بھرتے رہے تو ایک دن وہاں نئی چیزوں کے لیے جگہ ہی باقی نہیں رہتی۔ جوزف مرفی اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ معاف کرنا صرف دوسرے شخص کو آزاد کرنا نہیں ہے، بلکہ خود کو اس بوجھ سے آزاد کرنا ہے جسے ہم برسوں تک اپنے اندر اٹھائے رکھتے ہیں: غصہ، نفرت، بدلے کی خواہش۔ یہ سب سے پہلے اسی انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں جو انہیں اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ظلم کو درست سمجھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذہنی توانائی کو ماضی کی قید سے نکال کر مستقبل کی تعمیر میں استعمال کریں، کیونکہ جس شخص کا ذہن ماضی کی زنجیروں میں بند ہو، وہ مستقبل کی طرف پوری طاقت سے چل ہی نہیں سکتا۔ اب ذرا شکر گزاری کے بارے میں سوچئے۔ زیادہ تر لوگ شکر اس وقت ادا کرتے ہیں جب انہیں سب کچھ مل جائے، لیکن شاید اصل راز اس کے برعکس ہے۔ جب انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کی توجہ کمیوں سے ہٹ کر امکانات کی طرف منتقل ہونے لگتی ہے۔
इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि ये कि इंसान इन मुश्किलात के दरमियान भी अपने हौसले को बरकरार रख सकता है। और बाज़ औक़ात यही हौसला सबसे बड़ी कामयाबी की बुनियाद बन जाता है। अगर आप इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ एक बात याद रखना चाहते हैं तो वो ये होनी चाहिए, ख़यालात फ़ैसलों को मुतासिर करते हैं, आदतों को जन्म देते हैं, आदतें किरदार बनाती है, और किरदार आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की सिमत मुतय्यन करता है। इसीलिए ज़िंदगी बदलने की कोशिश हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक हकीकत को कभी नज़रअंदाज ना कीजिए, सिर्फ सोच काफ़ी नहीं, सोच के साथ अमल भी ज़रूरी है। अगर आप बेहतरीन ख़यालात रखते हैं लेकिन कभी कदम नहीं उठाते तो नताइज भी नहीं बदलेंगे। और अगर आप सिर्फ अमल करते हैं मगर हर वक्त खौफ, शक और मायूसी के साथ, तो रास्ता गैर ज़रूरी तौर पर मुश्किल महसूस होगा। असल ताकत इस वक्त पैदा होती है जब वाज़ेह सोच, मजबूत यकीन और मुसलसल अमल एक ही सिमत में चलने लगते हैं। अब ज़रा खामोशी से अपने आप से एक सवाल कीजिए, आज इस लम्हे आपके जहन में अपने बारे में सबसे ज़्यादा दोहराया जाने वाला जुमला क्या है? क्या वो जुमला आपको आगे बढ़ा रहा है या वो बरसों से आपको एक ही जगह रोके हुए है? शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बाहर मौजूद नहीं, शायद वो सिर्फ एक ऐसी कहानी है जिसे आपने बार बार खुद को सुनाया और आखिरकार उसे सच मान लिया। और अगर एक कहानी बार बार सुनाने से हकीकत महसूस होने लगती है, तो क्या एक नई, बेहतर और मजबूत कहानी भी आपकी ज़िंदगी का रुख नहीं बदल सकती? यह सवाल सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। अगर आज की गुफ्तगू ने आपको एक लम्हे के लिए भी अपने जहन के बारे में नए अंदाज से सोचने पर मजबूर किया है, तो उसे सिर्फ सुनकर आगे ना बढ़ जाए। आज ही चंद मिनट निकालिए, एक कागज़ लीजिए और अपने बारे में वो 3 मनफी जुमले लिखें जो आप सबसे ज़्यादा दोहराते हैं। फिर उनके सामने ऐसे जुमले लिखें जो हकीकत पसंदाना भी हो, हौसला अफजा भी, और आपको अमल की तरफ भी ले जाएं। शायद यही चंद मिनट आपकी आने वाली ज़िंदगी के कई साल बदल दें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी मज़ीद किताबों और ख़यालात को इसी अंदाज में समझें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप अपने जहन के बारे में कौन सा ऐसा यकीन बदलना चाहते हैं जो आज तक आपको पीछे रोके हुए है। हो सकता है आपका यही एक जवाब किसी और की ज़िंदगी बदलने की वजह बन जाए।